چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیملی فزیشین ڈاکٹر محمد آصف یونس۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ تھکاوٹ کیوں ہوتی ہے، یعنی اس کے اسباب کیا ہیں، کیونکہ اگر ہم اسباب جانیں گے تو اس کا پراپر طریقے سے علاج کر سکیں گے۔ مجموعی طور پر تھکاوٹ کے یہ جو عارضہ ہے اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک ہے آرگینک ڈس آرڈرز یا آرگینک جو تھکاوٹ کا ہونا، اور ایک ہے فنکشنل ڈس آرڈرز، اس کی وجہ سے تھکاوٹ کا ہونا۔ فنکشنل ڈس آرڈرز وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن دماغ کی تھکاوٹ یا دماغی طور پر جو سٹریس ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، یا مختلف قسم کے جو نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں ان میں تھکاوٹ کا احساس ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے۔ اور آرگینک ڈس آرڈرز وہ ہوتے ہیں جس میں جسم کے اندر کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ڈس آرڈر ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی چیز جسم کے اندر تبدیلی واقعی ہی حقیقتاً ہوتی ہے جس کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان کو دونوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دونوں کا علاج مختلف ہے۔ اگر آپ فنکشنل ڈس آرڈرز کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ، انگزائٹی، سٹریس ہونے والی تھکاوٹ میں اگر آپ طاقت کی دوائیں استعمال کریں گے، جیسا کہ عام طور پر تھکاوٹ کا نام سنتے ہی مختلف ایسے نسخہ جات ڈسکس کیے جاتے ہیں یا ایسی ادویات دی جاتی ہیں جن میں طاقت کے اجزاء ہوتے ہیں، یا ایسی غذائیں دی جاتی ہیں تو وہ جو فنکشنل ڈس آرڈرز والی تھکاوٹ ہے ممکن ہے کہ اس کو وہ نقصان پہنچائے، کیونکہ اس میں آلریڈی ہماری نروز جو ہوتی ہیں وہ متحرک ہوتی ہیں، اور اگر ہم ان کو فردر سٹیمولیٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو بڑھا بھی سکتی ہیں۔ تو اس لیے پہلے تو یہ ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے، یعنی ایک فنکشنل ڈس آرڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا علاج پھر نفسیاتی طرز پہ ہوگا، یا ڈپریشن یا انگزائٹی کا علاج کریں گے تو تھکاوٹ دور ہوگی۔ آرگینک ڈس آرڈرز جو ہوتے ہیں اس کو ہم فردر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، کچھ اس میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک پہ ہے کہ کسی چیز کی کمی ہو جانا، جسم کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہو جانا۔ مثال کے طور پر خون کی کمی، یعنی آئرن کی کمی۔ آئرن کی کمی کی وجہ سے انیمیا ہو جاتا ہے، ہمارا ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، اور مختلف اعضاء کو آکسیجن پراپر طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، جس کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس ہونا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا، چکر آنا، تھوڑا سا کام کرنے سے ٹانگوں میں درد اور ٹانگوں میں تھکاوٹ کا احساس، یہ چونکہ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک اس کا ڈس آرڈر ہے۔ اس کا علاج ڈیفینیٹلی آئرن کی کمی کو پورا کرنا، اس کو ڈائگنوز کرنے کے بعد۔ کچھ وائٹامنس کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہو سکتی ہے تھکاوٹ، کہ کچھ ایسے اجزاء، غذائی اجزاء بشمول وائٹامن جو جسم کے مختلف فنکشنز کو سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم کم کھانا شروع کر دیں یا ان کی کمی کسی طریقے سے واقع ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم ان اجزاء کو پورا کرنے سے جو ہے وہ اس کا علاج کریں گے۔ پھر ایک نیکسٹ جو قسم ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جسم میں کسی چیز کا غیر ضروری اضافہ ہو جانا۔ مثال کے طور پہ اگر چربی کا اضافہ ہو جائے، جیسے کہ موٹاپے کا ہو جانا ہے، تو ہم ایک اضافی بوجھ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس ہوگا۔ ڈیفینیٹلی وہ ایک ایکسٹرا ورک باڈی کو کرنا پڑ رہا ہے، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ پھر اضافے کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جسم کے اندر فاسد مادے جمع ہو جانا، یعنی جسم مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسی ویسٹ پروڈکٹس بن رہی ہوتی ہیں جو جسم سے نکالنا ضروری ہے۔ تقریباً 2 آرگن ایسے ہیں جو جسم سے ان فاسد مادوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، ہمارا لیور یعنی جگر اور گردے۔ اگر ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، یعنی جگر فیل ہو جائے یا گردے فیل ہو جائیں، تو وہ فاسد مادے جسم کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں جو کہ ایک ٹاکسنز یا زہریلے اثرات پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کے مختلف فنکشنز نہیں ہو پاتے اور تھکاوٹ کا احساس اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ان کا علاج ڈیفینیٹلی ان چیزوں کو کریکٹ کرنے سے ہوتا ہے، یعنی جسم کے اندر کوئی ایسی زہریلی چیز جمع ہو جانی یا کوئی ایسے ٹاکسنز باہر سے لینا، اس کی وجہ سے بھی، جیسا کہ آج کل ہم جتنی غذائیں باہر سے استعمال کرتے ہیں اس میں فوڈ کلرز ہیں ایسے، یا غیر معیاری اس کے اندر پریزرویٹوز ڈالے جاتے ہیں،
یا اور اچھے اجزاء نہیں استعمال کیے جاتے جو جسم میں ایز اے ٹاکسن کام کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے، کوئی ڈیزیز کے کنسیکوینس کے طور پہ، یعنی اس کے نتیجے میں تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، کسی کو بخار ہو رہا ہے، کسی کو کوئی اور عارضہ ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر جو ہے مختلف یعنی جراثیم داخل ہوئے ہیں اور جسم ان کے اگینسٹ فائٹ کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس بیماری کی علامت کے طور پر بھی تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ مختلف میڈیسنز کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے، مثلا مختلف دوائیاں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ بھی تھکاوٹ کا احساس ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹیرائڈز لے رہا ہے تو کسی وجہ سے اس کو اگر اسٹیرائڈ لینے پڑتے ہیں تو اس میں اس کو یعنی اس کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اس سے، جس سے تھکاوٹ کا احساس ہوگا۔ یا اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہے، کچھ اینٹی بایوٹکس کچھ گروپس میں تھکاوٹ کا احساس پیدا کرتی ہیں، مثال کے طور پہ جو کوئنولون گروپ ہے جیسا سائپروفلوکسیسن وغیرہ، اگر آپ اولڈ ایج میں استعمال کراتے ہیں تو یہ مسل ویکنس اور تھکاوٹ زیادہ یہ پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور کئی طرح کی جو کینسر میں استعمال ہونے والی ادویات ہیں، یا جو ایسی ادویات جو جوڑوں کے دردوں میں استعمال کروائی جاتی ہیں جیسے میتھوٹریکسیٹ وغیرہ ہے، یا اس طرح کی ادویات یہ بھی اپنے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پہ جسم کے اندر ایک تھکاوٹ کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محض تھکاوٹ کی اگر کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو اس میں وائٹامنس کی گولیاں فارمیسی سے خرید کے استعمال کرنا یہ کوئی اس کا حل نہیں ہوتا، بلکہ پراپر طریقے سے پہلے اس کو ڈائگنوز کیا جائے، اس کو دیکھا جائے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ جب سبب کا پتہ چل جائے گا تو ٹریٹ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر واقعی ہی جسم کے اندر وائٹامنس کی کمی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم وائٹامنس استعمال کرائیں گے تو اس سے تھکاوٹ یا جو ٹائرڈنیس ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ لیکن اگر اس کا کوئی سبب اور ہے تو اس کو ڈائگنوز کرنا اور اس کو ٹریٹ کرنا ہی جو ہے نا وہ بہترین اس کا حل ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔